السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اور دوست احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ دیکھیں ناظرین، میں آج اپنے مطلب کا ایک بہت ہی مشہور اور معروف نسخہ جو میں بہت سارے اپنے دوسرے دوستوں اور شاگردوں کو بھی استعمال کرنے کو کہتا ہوں، وہ آج میں یوٹیوب کے ناظرین کے لیے بھی پیش کر رہا ہوں۔ یہ نسخہ بہت سادہ ہے لیکن اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں۔ یہ جو ہے پٹھوں کی کمزوری، پٹھوں کا کھچاؤ، جسم میں جو کبھی کمر میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی ٹانگوں میں کھچاؤ، کبھی ٹانگوں میں درد، کبھی جسم کے اس حصے میں درد، کبھی جسم کے اس حصے میں درد، یعنی جسم کے جس بھی حصے میں درد ہو اس کے لیے یہ نسخہ بہت ہی مجرب ہے۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ گفت باں کے لیے بہت ہی مفید اور مجرب ہے، خاص کر جو 40 سال سے اوپر مرد حضرات ہیں ان کے لیے یہ اکسیر ہے۔ نوجوانوں کے لیے بھی یہ نسخہ بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ یہ قوت و انتشار کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ ایسے دوست بہت زیادہ آتے ہیں، فون بھی بہت زیادہ آتے ہیں کہ ہمیں قوت کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، ہم اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں جو ہے بازاری گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ ایسے افراد کے لیے یہ نسخہ بارہا کا آزمایا ہوا نسخہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جو اس نسخے میں ڈالی جاتی ہیں وہ خالص ہوں اور کوئی قابل طبیب ہی وہ خرید کر بنائے۔ اسے اگر آپ خود بنانا چاہیں تو پنساری سے جا کر یہ چیزیں لے لیں اور بنائیں۔ اگر خود نہیں آپ بنا سکتے تو ہمارے پاس یہ کثرت سے بنا ہوتا ہے، ہمارے دواخانے کا بھی بنا ہوا آپ منگوا سکتے ہیں۔ اس کے اجزاء میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں چلغوزے کے مغز جو ہے وہ 100 گرام ڈالے جاتے ہیں، ناریل تازہ جو ہے وہ 50 گرام ڈالا جاتا ہے، تال مکھانہ اس میں 50 گرام ڈالا جاتا ہے، مغز جائفل 50 گرام، جڑ پان 50 گرام، موسلی انڈیا اصلی والی لینی ہے وہ بھی 50 گرام اس میں ڈالیں، ریک ماہی جو ہے وہ 100 گرام اس میں ڈالنی ہے، وہ کالے نشانوں والی لیں اور نمک کے بغیر لیں، گھی کے بغیر لیں۔ اگر آپ نے نمک والی لے لی یا گھی والی لے لی یا کالے نشانوں والی نہ لی تو پھر بھی یہ فائدہ نہیں دے گی، اس لیے ریک ماہی جو ہے وہ کالے نشانوں والی لینی ہے اور 100 گرام لینی ہے۔ سالب پنجہ اس میں 100 گرام لینا ہے۔ شلنم گم کے بیج آپ نے 50 گرام لینے ہیں، اکر کرا جو ہے اصلی موٹے والا وہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے، مغز بادام یہ 1 پاؤ لینے ہیں، ہرمل جو ہے اس کے بیج جو ہیں 50 گرام لینے ہیں، مغز پستہ یہ آپ نے 150 گرام لینا ہے، تل سفید 100 گرام لینے ہیں، سالب مصری بھی 100 گرام لینی ہے، کالی مرچ 50 گرام لینی ہے۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح کوٹ لیں، باریک صفوف کر لیں، پھر 3 گنا شہد اور گڑ کا قوام بنا کر یہ پسی ہوئی دوائیاں اس میں شامل کر لیں اور پھر اسے کسی پلاسٹک کے برتن میں یا مٹی کے برتن میں ڈال کر اسے اچھی طرح اوپر سے بند کر کے اسے زمین میں 40 دن دبا دیں۔ 40 دن کے بعد اسے نکالیں، یہ انشاءاللہ اکسیر ہو گیا ہوگا۔ اسے آپ 1 گرام سے 3 گرام 24 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ اس کے ساتھ اجوائن پودینے کا قہوہ پئیں، انشاءاللہ چند ہی خوراکوں سے آپ کے جسم میں ایک نئی طاقت، نئی امنگ اور نئی جوانی آپ کو محسوس ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ نے صرف کھٹی چیزوں کا پرہیز کرنا ہے،
باقی آپ جو چاہیں کھائیں، انشاءاللہ اس کی چند خوراکوں سے ہی آپ کو اس نسخے کی اہمیت کا اور اس کی نسخے کی طاقت کا پتہ چل جائے گا۔ جو افراد یہ نسخہ بنا سکتے ہیں وہ ضرور بنائیں، اور جو نہیں بنا سکتے وہ ہم سے بنا ہوا منگوا سکتے ہیں۔ اس نسخے کو خود بھی استعمال کریں اور اپنے بزرگوں کو بھی استعمال کرائیں۔ یہ بہت ہی مفید اور مجرب نسخہ ہے، اور اس کے فوائد جو ہیں یہ تحریر سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و تندرستی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔